وہ 24 سالہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کون تھا؟ شازیہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اور پھر شازیہ کے شوہر نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ آج کی رات شازیہ کو اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ شازیہ نے تڑپ کے اپنے شوہر کو دیکھا، لیکن اس کے شوہر کے چہرے پہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں یہاں تمہیں اسی لیے لایا ہوں تاکہ تم اسے خوش کر سکو۔ شازیہ کا شوہر کمرے کے دروازے کی کنڈی لگاتے باہر چلا گیا اور شازیہ کے حواس معطل ہونے لگے۔ وہ لڑکا مسکراتے ہوئے شازیہ کے قریب آیا، اس کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے اس کا گھونگھٹ کھینچ کے دور پھینکا اور پھر سہاگ رات کے نام پہ شازیہ کے ساتھ۔ دوپہر کا سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ شازیہ کی ماں اسے اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹ کے بازار لے گئی تھی اور اب واپسی میں دونوں کے پاس سبزی کے کافی سارے تھیلے موجود تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے شازیہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اماں سے کہنے لگی، اماں 2 منٹ کسی پیڑ تلے سانس لینے دو، بہت برا حشر ہو گیا، پانی کی پیاس لگ رہی ہے۔ شازیہ کی اماں نے اس کی بات سنی تو غصے سے بولیں کہ ابھی گھر بہت دور ہے، یہاں پہ سستی سبزی ملتی ہے، اسی لیے میں تجھے یہاں تک لے کے آئی تھی۔ اب اگر ہم راستے میں رکے تو شام ہو جانی ہے، چل اٹھ جلدی چل۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اس کی ماں نے اسے گھسیٹ کے اٹھا لیا اور پھر اپنے ساتھ کھینچنے لگی۔ تھوڑی سی آگے جا کے شازیہ کو بہت زوردار چکر آیا اور وہ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے کی 4 دیواری میں موجود تھی۔ کافی وسیع و عریض کمرہ تھا اور قیمتی سامان بھی موجود تھا۔ شازیہ نے اٹھ کے حیرت سے یہاں وہاں دیکھا تو اس کی اماں اس کے پاس ہی سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ ارے شازیہ، تو گرمی سے بے ہوش ہی ہو گئی تھی، مجھے پتا ہوتا کہ تو اتنی نازک ہے تو آج تجھے لے کے ہی نہ نکلتی۔ اس کی اماں کو ہمدردی سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ شازیہ نے اے سی کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے گہری سانس بھری اور پھر ایک عورت نے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور پھر گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس کی اماں کہنے لگی، تو سڑک پہ چکرا کے گری تو ایک گاڑی والے نے ہمیں دیکھ لیا، ہماری مدد کی، اس کا گھر قریب ہی تھا، اس لیے وہ یہاں ہمیں اپنے گھر میں لے آیا۔ اب تجھے ہوش آ گیا ہے، چل جلدی یہاں سے چل، نہ جانے کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، تیری خاطر مجھے آنا پڑا، لیکن اب گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شازیہ اماں کی بات سن کے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے صوفے سے اٹھی تو اتنے میں ایک لمبا چوڑا 50 سال کا آدمی اندر داخل ہوا اور شازیہ کو اٹھتے دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ شکر ہے لڑکی، تمہیں ہوش آ گیا، میں نے تو ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا، تھوڑی دیر بیٹھو، چیک اپ کروا کے جانا۔ ڈاکٹر کا نام سنتے ہی شازیہ گھبرا گئی۔ نہیں انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گرمی کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی، اب میں اور اماں چلتے ہیں۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ آدمی مسکرایا، بولا اچھا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو منع کر دیتا ہوں، لیکن 2 منٹ رک جائیں۔ پھر اس نے ملازمہ کو آواز دی اور شربت منگوا لیا۔ شازیہ اور اس کی ماں کے آگے شربت کیا تو دونوں ماں بیٹی نے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت جلدی سے پی لیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ شازیہ کی ماں نے شربت ختم کرتے ہی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ گرمی ابھی بھی بہت ہے، بچی بھی بہت نازک سی ہے، ایسا نہ ہو دوبارہ بے ہوش ہو جائے۔ میں ڈرائیور کو کہتا ہوں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، اور احتیاط کیا کریں، اتنی گرمی میں گھر سے نکلنا ہرگز بھی مناسب نہیں ہے۔ شازیہ اور اس کی ماں کو نصیحت کرتے اس نے ڈرائیور کو آواز دی، پھر ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر بھجوا دیا۔ گھر پہ اترتے وقت شازیہ کی اماں نے سارے سبزی کے تھیلے لیے اور پھر ڈرائیور کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اپنے گھر پہنچ کے شازیہ کو وہ اے سی والا کمرہ یاد آنے لگا۔ اماں وہ گھر کتنا اچھا تھا، کتنا ٹھنڈا تھا، یہاں تو گھر میں قدم رکھتے ہی جان نکل رہی ہے گرمی سے۔ شازیہ چارپائی پہ لیٹ گئی۔ تیری وجہ سے دیکھ کتنا وقت ہو گیا، تیرا باپ آنے والا ہوگا اور تجھے اے سی یاد آ رہا ہے۔ میں تو اسی لیے اس منڈی گئی تھی تاکہ سبزی سستی مل جائے، لیکن تو نے آدھا دن ضائع کروا دیا۔ اگر وہ خدا کا نیک بندہ نہ ملتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس طرف تو نہ کوئی رکشہ تھا، نہ کوئی گاڑی آتی ہے، تو سڑک پہ ہی پڑی رہ جاتی۔
اس لیے کہتی ہوں وقت پہ کھانا کھا لیا کر، لیکن تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، یہ نہیں کھاؤں گی، وہ نہیں کھاؤں گی، بس باہر کا الٹا سیدھا کھانا کھاتی ہے، اسی لیے تو نہ صحت ہے نہ دم خم۔ اس عمر میں ہم نہ صرف صحت مند تھے بلکہ بھاگ بھاگ کے اماں کے سارے کام نمٹا لیا کرتے تھے، اکیلے ہی پورا گھر سنبھال رکھا تھا میں نے۔ ایک تو ہے، 2 سبزی کے تھیلے پکڑ کے چکرا کے گر پڑی۔ اس کی اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 14 سالہ شازیہ کے منہ پہ 2 تھپڑ رکھتے، جو ہر وقت الٹی سیدھی چیزیں کھاتی اور ڈھنگ سے کھانا نہ کھاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کافی دبلی پتلی اور نازک سی تھی، جبکہ شازیہ کی اماں چاہتی تھی کہ وہ ہٹی کٹی ہو تاکہ محنت مزدوری کر سکے اور گھر چلانے میں ان کے کام آئے۔ لیکن شازیہ کے لیے تو تھوڑی بہت محنت کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ 4 قدم چل کے وہ تھک کے چور ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی سورج کی تپش برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر کا کھانا اس کے حلق سے نہیں اترتا تھا۔ زبردستی رو پیٹ کے اپنے ابا سے چند پیسے پکڑتی اور باہر سے جو چیز ملتی وہ منگوا کے کھا لیتی۔ ابھی بھی باہر کے کھانے پہ روک ٹوک کی بات پہ اس کا منہ اتر گیا تھا۔ اماں کی باتیں سنتے ہوئے شازیہ نے ساری سبزی ایک طرف رکھی اور پھر خاموشی سے بیٹھ کے سبزی کاٹنے لگی۔ لیکن اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس بنگلے کا نقشہ گھوم رہا تھا جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے آئی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے، دنیا کی ہر آسائش موجود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ضروریات کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں۔ شازیہ کو ہمیشہ سے بڑا گھر، بڑی گاڑی اور اچھے اچھے کپڑے پسند تھے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں جاتی تھی جہاں پہ سبھی بچے اسی کے طرز کے تھے، سبھی اس جیسی حیثیت کے تھے، مگر اسکول میں جتنی بھی استانیاں تھیں وہ سب بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھی۔ خاص کر پرنسپل صاحبہ کے تو کپڑوں سے لے کے جوتے تک شازیہ کو بہت زیادہ متوجہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اس کی ٹیچرز کتنی امیر ہیں، اور وہ بھی بڑے ہو کے ٹیچر بننا چاہتی تھی، لیکن فی الحال وہ 9ویں جماعت میں تھی اور ابھی اس کی تعلیم جاری تھی۔ اس کی اماں ہمیشہ سے چاہتی تھیں کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھے اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے، کیونکہ ان کے گھر کے حالات کافی تنگ تھے۔ لیکن شازیہ کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف اچھے کپڑے اور جوتے حاصل کرنے کی حد تک محنت کرنی تھی، اور جب سے وہ اس گھر سے آئی تھی تب سے تو وہاں کے قیمتی پردے تک اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ جلدی سے اس نے سبزی بنا کے اماں کے حوالے کر دی اور اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ گئی۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اسے استانی بننا تھا تاکہ ہر وہ چیز حاصل کر سکے جس کی اسے خواہش تھی۔ اگلے دن ان کے گھر کے دروازے پہ ایک بڑی سی گاڑی آ کے رکی تو محلے میں شور مچ گیا کہ شازیہ کے گھر کوئی بڑی گاڑی میں آیا ہے۔ انہی آوازوں پہ شازیہ اور اس کی ماں بھی حیران ہوئے، اور پھر شازیہ کے گھر کا دروازہ بجا تو شازیہ خود ہی جلدی سے دوڑ کے دروازے پہ پہنچی، اور یہ دیکھ کے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں کہ دروازے پہ وہی آدمی کھڑا تھا جس کے بنگلے پہ وہ ماں بیٹی کل موجود تھے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں کافی سارے جوس کے ڈبے، فروٹس وغیرہ موجود تھے۔ شازیہ کو دیکھتے ہی اس نے مسکرا کے شازیہ کی خیر خیریت پوچھی، پھر اندر آنے کی اجازت مانگی تو شازیہ نے پلٹ کے اپنی اماں کو دیکھا۔ انہوں نے فوراً اس آدمی کو اندر گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ آ کے چارپائی پہ بیٹھ گیا، ایک گہری نظر ان کے گھر پہ ڈالی، پھر جوس اور فروٹس شازیہ کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت ہی پیاری بچی ہو گڑیا، یہ میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ تم اپنی صحت بنا سکو۔ کل جس حالت میں تم سڑک پہ ملی تھی میں تو گھبرا ہی گیا تھا۔ اس عمر میں لڑکیوں کا اتنا کمزور ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ شازیہ کی ماں یہ دیکھ کے شرمندہ ہوئی، شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس کل تو گرمی کی وجہ سے شازیہ کو چکر آ گئے تھے۔ دراصل یہ گھر سے کم ہی باہر نکلتی ہے نا، اس لیے اسے دھوپ گرمی کی عادت نہیں ہے۔ اس آدمی نے مسکرا کے شازیہ کو دیکھا، کہنے لگا، مجھے تو دبلی پتلی اور نازک سی شازیہ بہت ہی پسند آئی ہے، بہت ہی پیاری ہے، مگر اس کے ساتھ جسمانی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے۔
انسان چاہے دیکھنے میں موٹا نہ ہو لیکن اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ پھر وہ شازیہ سے اس کی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا، جبکہ شازیہ کی ماں کو تھوڑی دیر بعد فکر ستانے لگی کہ اگر وہ آدمی زیادہ دیر ان کے گھر پہ رکا تو محلے میں تماشا نہ کھڑا ہو جائے۔ اس محلے میں اس طرح کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سارے محلے والے سوال کرتے کہ کون ہے، کیوں آیا ہے، تو وہ کیا جواب دیتی؟ پھر شازیہ کا باپ بھی ذرا غصے کا تیز تھا، وہ اسے کیا جواب دیتی کہ اس نے غیر مرد کو کیوں گھر میں بلایا تھا؟ شازیہ کی ماں نے تو یہ سوچ کر اندر آنے کی اجازت دی تھی کہ وہ خیر خیریت پوچھ کے چلا جائے گا، لیکن وہ سکون سے بیٹھا ہوا تھا اور شازیہ کی ماں اسے بھگا بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ شازیہ خود بڑھ چڑھ کے اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ شازیہ نے جلدی سے شربت بنا کے اس آدمی کو پیش بھی کر دیا تھا۔ شربت پیتے ہوئے بھی وہ شازیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر کافی دیر بعد ان سے اجازت لے کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شازیہ کی ماں نے سکون کا سانس لیا، کہنے لگی تیرے ابا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ محلے کے بچوں نے جتنا ہنگامہ مچایا ہے، شام تک تیرے ابا کو پتہ چل ہی جانا ہے۔ تیرا ابا کیا سوچے گا؟ میں نے تو اس سے کل والی بات بھی چھپائی تھی کہ تو راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی اور ہم کسی کے گھر گئے تھے۔ اماں سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ شازیہ کا ابا نہ صرف غصے کا تیز تھا بلکہ کافی ساری چیزوں میں وہ بہت سخت بھی تھا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ دونوں ماں بیٹی بھری دوپہر میں کسی غیر آدمی کے بنگلے پہ چلی گئی تھیں تو وہ ہرگز بھی شازیہ کی ماں کو نہ بخشتا۔ شازیہ کہنے لگی اماں جو سچ ہے وہ بتا دینا، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، نہ وہ آدمی کسی برے ارادے سے آیا تھا، بلکہ دیکھو نا کتنا نیک ہے، خود ہی ہمارے لیے اتنا کچھ لے آیا۔ شازیہ کی ماں بات سن کے سوچ میں پڑ گئی۔ پھر شام کو شازیہ کا ابا لوٹا تو اسے گھر آنے سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ ان کے گھر میں بڑی سی گاڑی میں کوئی آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ شازیہ کی ماں سے سوال جواب کرنے لگا، تیرے کون سے رشتہ داروں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو بڑی بڑی گاڑیوں میں ہمارے گھر آ رہے ہیں؟ وہ حیرانی اور سختی سے پوچھ رہا تھا، اور شازیہ کی ماں نے بے بسی کے عالم میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جسے سن کے اس کے شوہر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تو نے غیر مرد کو میری غیر موجودگی میں گھر میں کیسے بلا لیا؟ اور تو خود کیسے جوان بیٹی کو لے کے کسی کے گھر چلی گئی؟ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو تجھ میں تو عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ شازیہ کا ابا ذرا سا غصے کا تیز ہونے کے ساتھ ساتھ معاملہ فہم بھی تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کے خدشات ٹھیک تھے۔ جوان بیٹی کو لے کے وہ کافی حساس تھا۔ آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، کسی پہ بھروسہ تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ شازیہ کی ماں بھی شوہر کی بات سمجھ رہی تھیں، اس لیے ذرا نرم لہجے میں شوہر کو سمجھانے لگی، بس مجبوری تھی، تمہاری بیٹی ایسے سڑک پہ گر کے بے ہوش ہوئی تو میں کیا کرتی؟ میں تو خود بہت گھبرا گئی تھی۔ شازیہ کی اماں پریشانی کے عالم میں شوہر کو صفائیاں دینے لگی۔ شازیہ تیزی سے دوڑ کے اندر گئی اور وہی جوس کا ڈبہ اٹھا کے ابا کے پاس چلی آئی۔ ابا بہت گرمی ہے، آپ جوس پی لیں۔ شازیہ نے ابا کا غصہ ٹھنڈا کروانے کی کوشش کی۔ شازیہ کے ابا نے مہنگے والا جوس کا ڈبہ دیکھا تو خاموشی سے ڈبہ پکڑ کے چارپائی پہ بیٹھ گیا، جوس ختم کیا اور کہنے لگا اور کیا کیا دے کے گیا ہے وہ؟ شازیہ نے بہت سارے فروٹس دکھائے تو ابا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا ابا کہنے لگا کہ یہ تو بڑا ہی کوئی مہربان آدمی ہے جو خود گھر آ کے خیر خیریت پوچھنے کے ساتھ اتنا سب کچھ دے کے بھی گیا ہے، شاید کوئی خدا کا نیک بندہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ کے باپ کو اطمینان ہو گیا اور ساتھ ہی اس کی ماں کو بھی تسلی ہو گئی، لیکن 4 دن کے بعد وہ آدمی پھر سے ان کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ شازیہ نے اسے دیکھتے ہی اندر آنے کی اجازت دے دی، جبکہ اس کی ماں نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا کہ اب اسے اندر بلانے کی کیا تک تھی، لیکن شازیہ اسے بلا کے بٹھا چکی تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا آج میں خاص وجہ سے آپ کے گھر آیا ہوں۔ دراصل جب سے شازیہ کو دیکھا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں۔ میری پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے،
ایک بیٹا تھا، وہ پردیس چلا گیا ہے، میں بالکل تنہا رہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میں دوبارہ سے اپنی زندگی کسی عورت کے ساتھ خوش رہنا سیکھوں۔ مجھے شازیہ بہت پسند آئی ہے اور میں شازیہ کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ اس آدمی کی بات پہ شازیہ کی ماں بری طرح سے اچھل پڑی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ ایک 50 سال کا ادھیڑ عمر شخص تھا، جبکہ شازیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جس کچی عمر میں تھی، اس کے لیے پیسہ، دولت اور شادی یہ ایسی چیزیں تھیں کہ وہ خود بخود ان کی جانب کھنچتی تھی۔ پھر وہ بڑا سا محل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ صاحب، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، 14 سال کی ہے، پڑھ رہی ہے، ہم ابھی اس کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے۔ شازیہ کی اماں نے ذرا سختی سے اس آدمی کو جواب دیا تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ آپ اپنے شوہر سے مشورہ کر لیں، مجھے جلدی نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی کا پورا خیال رکھوں گا۔ رہی بات اس کی تعلیم کی، تو اس کی تعلیم مکمل کروانا میری ذمہ داری ہے۔ پھر وہ واپس گھر سے باہر نکلا، اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا، اس کے ڈرائیور نے مٹھائیوں کے ٹوکرے ان کے گھر میں اتار دیے اور ساتھ ہی کچھ مہنگے زیورات اور کپڑے بھی۔ شازیہ کی ماں نے منع کرنا چاہا، لیکن وہ آدمی جس کا نام قمر تھا وہ نہ مانا، کہنے لگا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ رشتے کے لیے انکار بھی کر دیں تب بھی یہ چیزیں میں نے شازیہ کے لیے ہی لی ہیں اور یہ میں بطور تحفہ اسے دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا، لیکن شازیہ کی اماں پریشان ہو گئی، جبکہ شازیہ بڑی خوشی سے وہ سارے زیورات اور کپڑے دیکھنے لگی جو بہت ہی مہنگے تھے اور اس کی سوچ سے بھی باہر تھے۔ اماں دیکھو نا، کتنا مہنگا اور خوبصورت جوڑا ہے، سرخ رنگ تو میری گوری رنگت پہ بہت جچتا بھی ہے۔ شازیہ نے ایک دوپٹہ اٹھا کے اپنے سر پہ اوڑھ لیا اور اماں کو دکھانے لگی۔ شازیہ کی اماں نے غصے سے وہ دوپٹہ کھینچ کے ایک طرف پھینک دیا۔ دیوانی تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تمہارے ابا کو کیا جواب دوں گی۔ مجھے یہ سب کچھ اس آدمی سے لینا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ اب ان سب چیزوں کا میں کیا کروں؟ تمہارے ابا سے کیا کہوں؟ ایک 50 سالہ آدمی تمہارا رشتہ لے کے آیا ہے، یہ کوئی خوشی کی بات ہے کیا؟ اماں نے شازیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اور بھی غصے سے ڈانٹنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے پچھلی بار بھی اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا، اس کی نظر تجھ پہ جو پڑ گئی تھی اور تو دیوانی بھاگ بھاگ کے اس کی خدمت کرنے میں مصروف تھی۔ اوپر سے محلے میں پھر شور مچ گیا ہے کہ شازیہ کے گھر بڑی سی گاڑی والا دوبارہ آیا تھا۔ محلے والے جو سوال جواب کریں گے وہ الگ۔ اماں، آپ اس کی عمر دیکھ رہی ہیں، میں تو پیسہ اور یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوں، مجھے سب کچھ بیٹھے بٹھائے حاصل ہو جائے گا۔ سوچیں تو، جب میں اتنی بڑی گاڑی میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آؤں گی تو محلے والے کیسے آپ کی واہ واہ کریں گے؟ یہ جو سب لوگ آپ کے سر پہ چڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے کرنے آتے ہیں نا، یہ سب خود ہی ہمارے غلام بن جائیں گے۔ دیکھا نہیں ہے جب بھی بڑی گاڑی محلے میں آتی ہے کیسے بچے دیوانے ہو کے بھاگتے ہیں؟ اور ابھی دیکھنا تھوڑی دیر بعد خالہ بلقیس بھی پوچھنے کے لیے ضرور آئیں گی کہ یہ بڑی گاڑی والا ہمارے گھر میں کیوں آیا تھا۔ سو آپ شان سے انہیں بتائیے گا کہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ شازیہ شان بے نیازی سے بالوں کو پیچھے کرتی اماں کے آگے بیٹھ گئی اور اس کی اماں غور سے بیٹی کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہی تھیں۔ شازیہ، تو عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑی نہیں ہو گئی ہے؟ ابھی صرف 14 سال کی ہے اور کیسے منہ پھاڑ کے اپنی ماں کے سامنے اپنی شادی کی بات کر رہی ہے۔ کچھ تو حیا کر، تیری شادی میں اتنے بڈھے آدمی سے کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی اماں نے انکار میں سر ہلایا تو شازیہ نے ناراضگی سے اماں کو دیکھا۔ گھر بیٹھے بٹھائے میری قسمت کھلنے جا رہی ہے اماں، کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ میں تمہاری طرح ساری زندگی غربت کی چکی میں نہیں پسنا چاہتی، میں چاہتی ہوں میری ساری خواہشات پوری ہوں اور میری زندگی کسی شہزادی جیسی ہو۔ وہ اماں کو ہی سمجھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر شام تک گھر میں سناٹا طاری رہا۔ شام کے وقت اس کا ابا گھر کام سے لوٹا
تو شازیہ کی اماں نے ساری چیزیں اس کے آگے رکھتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ شازیہ کا ابا اتنے مہنگے کپڑے اور سونے کے زیورات دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے زیورات ہاتھ میں اٹھا کے چیک کیے، وہ واقعی سونے کے تھے۔ شازیہ کی ماں، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اتنا امیر آدمی اتنی مہنگی چیزیں ہمارے گھر چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ بھی تحفے کے نام پہ، اور وہ ہماری شازیہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اگر وہ اتنا امیر ہے تو اسے تو شازیہ جیسی کئی لڑکیاں مل جائیں گی، پھر وہ کیوں ہمارے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے؟ شازیہ کا ابا غصہ ہونے کے بجائے حیران ہو رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ خواب ہو۔ سمجھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا شازیہ کے ابا، لیکن شازیہ صرف 14 سال کی ہے اور وہ 50 سال کا ادھیڑ عمر مرد ہے جو پہلی بیوی کو بھگتا چکا ہے، پھر اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو پردیس میں رہتا ہے۔ میں بھلا شازیہ کی شادی ایسے آدمی سے کیسے کر سکتی ہوں؟ کل کو اس کا شازیہ سے دل بھر گیا اور اس نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا تو پھر؟ شازیہ کا ابا سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا اتنا امیر رشتہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شازیہ کی شادی کرنے سے ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ ہاں البتہ ہم اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے حق مہر میں گاڑی اور گھر لکھوا لیں گے تاکہ شازیہ کو مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ شازیہ کے ابا نے کافی سوچ سمجھ کے بات کی تو اس کی اماں حیران رہ گئیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ایک بڈھے کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی کرنے کو تیار ہے؟ شازیہ کی ماں کو اپنے شوہر کی بات پہ یقین ہی نہ آیا۔ شازیہ کی ماں کو پیسوں کا لالچ بالکل بھی نہیں تھا، وہ بس اپنی بیٹی کا بہتر مستقبل چاہتی تھی۔ ہمارا گھر تو دیکھو شازیہ کی ماں، ہر دیوار جھڑ رہی ہے، رنگ نام کو نہیں ہے۔ میں جو کماتا ہوں اس سے 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے، اسی لیے تو تم سبزی لینے کے لیے دور والی منڈی جاتی ہو تاکہ سستی سبزی مل جائے۔ کیا چاہتی ہو ساری زندگی ہماری بیٹی بھی ہماری طرح چیزوں کو ترستی رہے؟ مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ میں اس آدمی کے بارے میں کچھ معلومات بھی کروا لیتا ہوں اور حق مہر میں ایسی چیزیں لکھواؤں گا کہ شازیہ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا اور محلے میں ہماری واہ واہ بھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے ہمارے خاندان میں لین دین کا کتنا رواج ہے۔ اگر شازیہ کا اپنے خاندان سے کوئی رشتہ آ بھی گیا تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جہیز وغیرہ دے سکیں۔ شازیہ کی اماں کی سوچ کے برعکس اس کے ابا نے تو فوراً ہی حامی بھر لی تھی اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ شازیہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی دیکھنا اماں، اب کیسے ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ جبکہ شازیہ کی اماں کا دل کچھ مطمئن نہیں تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ رشتہ جوڑ برابر نہیں ہے، نہ عمر کا جوڑ ہے نہ ہی حیثیت کا ہے۔ شازیہ کے ابا نے کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس آدمی کی معلومات نکلوائیں تو پتہ چلا کہ وہ بہت ساری کمپنیوں کا مالک ہے، بہت امیر آدمی ہے اور واقعی اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اتنا جاننا ہی کافی تھا۔ شازیہ کے ابا نے رشتے کے لیے ہاں کہنے کو تیاری پکڑ لی اور پھر 2 دن کے بعد جب اس آدمی نے اپنے ڈرائیور کو بھیج کے شازیہ کی ماں سے جواب جاننا چاہا تو شازیہ کی ماں شوہر کے آگے مجبور ہو کے ہاں کر بیٹھی۔ ہاں سنتے ہی اگلے دن وہ آدمی خود ہی چلا آیا اور پھر شازیہ کے لیے بے تحاشا جوڑے اور سامان لے کے آیا، ساتھ ہی اس نے شادی کے لیے بھی جلدی کا شور مچا دیا۔ شازیہ کے ابا نے اس کی اماں کو کہہ دیا تھا کہ اب جب قمر صاحب گھر آئیں تو مجھے بھی بلانا، اس لیے شازیہ کی اماں نے فوراً سے شوہر کو فون کر کے بلا لیا اور یہ شازیہ کے ابا اور قمر صاحب کی پہلی ملاقات تھی جو روبرو تھی۔ شازیہ کے ابا نے فوراً سے ہی انہیں گلے سے لگا لیا اور جلد ہی شادی کی حامی بھی بھر لی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتے۔ قمر صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ شادی کا سارا خرچہ وہ اٹھائیں گے اور انہوں نے فوراً ہی شازیہ کے ابا کے ہاتھ پہ 2 لاکھ روپے کا چیک رکھ دیا اور کہا کہ آپ دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کریں، میں 1 ہفتے کے بعد آپ کی بیٹی کو رخصت کروا کے لے جاؤں گا۔ شازیہ کا ابا تو قمر صاحب کے آگے بچھا چلا جا رہا تھا۔
ایسی شان و شوکت، قیمتی ترین لباس، ہاتھ میں مہنگے والی گھڑی۔ شازیہ کا ابا پوری طرح مروب ہو چکا تھا۔ محلے والے بھی دوبارہ سے گاڑی کو دیکھ کے شش و پنج کا شکار تھے۔ گلی میں کافی شور شرابہ بھی ہو رہا تھا۔ شازیہ کی اماں نے بلقیس خالہ کو بلا کے شازیہ کی شادی کی خبر سنائی تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے میں خبر پھیل گئی۔ ویسے بھی بڑی گاڑی کے چرچے تو اب دور دور تک ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ شازیہ کے لیے اتنا امیر رشتہ کیسے آ گیا۔ کوئی اس بات پہ حیران تھا کہ شازیہ کے ماں باپ کیسے ایک 50 سال کے آدمی سے شازیہ کی شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب شازیہ کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ تو اتنا پیسہ، بنگلہ، گاڑی، دولت، یہ دیکھ کے پوری طرح سے اس کی چکا چوند میں کھو چکی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر شازیہ کے ماں باپ نے تیاری پوری کی۔ سارے محلے والوں کو شادی میں بلایا اور دھوم دھام سے محلے کے گراؤنڈ میں شازیہ کی شادی کرتے ہوئے اسے قمر صاحب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شازیہ شادی ہو کے اتنے بڑے گھر میں پہنچی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کی زندگی ایسے بھی بدل سکتی ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ دلہن بن کے قمر صاحب کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جبھی قمر صاحب اندر داخل ہوئے، انہوں نے شازیہ کو منہ دکھائی کا مہنگا ترین تحفہ دیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولے کہ میں نے تمہارے ماں باپ کی ہر شرط پوری کی ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ تم بھی میری ہر بات مانو۔ یہ سن کے شازیہ فوراً سے کہنے لگی، جی میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ قمر صاحب پیچھے کی طرف ہٹے اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ایک 25-26 سال کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ قمر صاحب نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ شازیہ نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا تو قمر صاحب کہنے لگے، یہ میرا بیٹا فراز ہے، جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ باہر ملک میں رہتا ہے۔ میری شادی پہ میں نے اسے واپس بلوایا ہے۔ اس لڑکے کو دیکھ کے شازیہ تھوڑا گھبرا گئی، پھر اس نے گھبراتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وہ لڑکا شازیہ کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے، اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ قمر صاحب مسکرا کے بولے، آج سے تم میرے بیٹے کی ماں ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کا بھی اتنا ہی خیال رکھو جتنا خیال میں تمہارا رکھوں گا۔ قمر صاحب کی بات سن کے شازیہ حیران ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگے، میں باہر جا رہا ہوں، اب میرے بیٹے کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کے قمر صاحب تو کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ان کا بیٹا شازیہ کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے ایک ایک چوڑی کو توڑنے لگا۔ وہ 25 سال کا نوجوان ذہنی طور پہ معذور تھا، جو اب شازیہ کو اپنی اذیتوں کا سامان بنا رہا تھا۔ دلہن دلہن کہتا وہ کبھی ہنستا، کبھی تالیاں بجاتا، کبھی اس کے بالوں کو کھینچنے لگتا۔ 14 سالہ شازیہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ایک لمبا چوڑا مرد تھا جس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے شازیہ کو نوچ نوچ کے اور مار مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ شازیہ کے پورے بال بکھر چکے تھے، زیورات گلے میں جھول رہے تھے اور کپڑوں کا حشر برا ہو گیا تھا، اور وہ کھیل کے نام پہ اس کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ یہی سب کچھ کرتا رہا اور پھر میری دلہن کہہ کے شازیہ کی گود میں سر رکھ کے سو گیا، اور شازیہ حیران پریشان اپنی بدقسمتی پہ ماتم مناتی رہ گئی۔ صبح کے وقت جب اس کا شوہر کمرے میں آیا تو شازیہ کا حال دیکھ کے مسکرا دیا۔ کہنے لگا، میرے بیٹے کو دلہنوں کا بہت شوق ہے، میں اس کی خاطر شادی کرتا ہوں اور ہر بار دلہن دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس بار تم ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ ہمارے ساتھ ہی رہو۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس میرے بیٹے کے لیے ہر رات دلہن بننا ہے۔ دراصل میرے بیٹے نے اپنی محبت سے شادی کی تھی، لیکن جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے شادی کی رات زہر کھا لیا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ جب سے میرے بیٹے کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر وقت دلہن دلہن کہہ کے چیختا رہتا ہے۔ اسی لیے میں کسی نہ کسی لڑکی کو دلہن بنا کے لے آتا ہوں۔ اس بار میں نے تمہیں دیکھا
تو سوچا کہ ہمیشہ کے لیے ہی کیوں نہ کسی کو دلہن بنا کے لے آؤں۔ اس لیے اس بار میں نے پیسے دے کے دلہن بنانے کے بجائے خود شادی کی ہے۔ اب سے میرے بیٹے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ ہے۔ یہ سن کے شازیہ رونے لگی، بولی میرا کیا قصور تھا؟ میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اس نے۔ شازیہ نے اپنی گردن دکھائی جہاں دانتوں کے نشانات موجود تھے۔ قمر صاحب مسکرا کے بولے، تمہارے ماں باپ کو اتنا پیسہ اسی لیے دیا ہے تاکہ تم میرے بیٹے کو خوش کر سکو۔ وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو، بلکہ ہو سکے تو پیار محبت سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ میرا بیٹا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، اس لیے مجھے یقین ہے وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قمر صاحب نے شازیہ سے نکاح تو کیا تھا، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ اپنے پاگل بیٹے کے حوالے کر کے خود مطمئن ہو چکے تھے، جبکہ شازیہ کا حال برا ہو گیا تھا۔ ہر رات وہ لڑکا اس کے کمرے میں آتا، دلہن دلہن کہہ کے اس کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرتا، اسے تکلیف پہنچاتا اور خوش ہوتا۔ شازیہ پہ ظلم کی ایک داستان شروع ہو چکی تھی، جس کا اختتام ناممکن سی بات تھی، کیونکہ شازیہ کے والدین کو اب اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں نہ جانے کیا کہہ کے شازیہ سے ملنے سے روک دیا گیا تھا۔ دن پہ دن گزرتے چلے گئے اور شازیہ جو نازک سی دھان پان سی لڑکی تھی سوکھ کے ڈھانچہ ہو گئی، جسم زخموں سے بھر گیا، آنکھیں نیند کی کمی سے بوجھل رہنے لگیں۔ کتنے ہی مہینے اس طرح سے گزر گئے۔ کئی بار اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بھاگ بھی جاتی تو کہاں جاتی؟ وہ اپنے والدین پہ دوبارہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی زندگی کو خاموشی سے قبول کر لیا تھا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اس لڑکے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا اور اس سے محبت سے پیش آنے لگی۔ کئی مہینوں بعد جا کے فراز کی ذہنی حالت میں تھوڑا سا سدھار آنے لگا، اور پھر سائیکیٹرسٹ نے بتایا کہ شازیہ کی محبت کی وجہ سے وہ کافی حد تک بہتر ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ شازیہ کے آگے روتا اور اسے بتاتا کہ کس طرح اس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی گئی۔ شازیہ اس کے کرب کو محسوس کرنے لگی تھی، اس لیے شازیہ کا دل اس کی طرف سے نرم ہو گیا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور شازیہ نے اپنی محبت سے اپنے سوتیلے بیٹے کو بہت حد تک ٹھیک کر دیا۔ وہ سوتیلا بیٹا جو عمر میں اس سے کئی سال بڑا تھا، دھیرے دھیرے وہ سنبھلنے لگا، اور یہ دیکھ کے قمر صاحب حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے شازیہ کو اپنی بیوی کا درجہ دے دیا اور شازیہ نے ان کے بیٹے کو پوری طرح ٹھیک کر دیا۔ آج فراز کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کاروبار جوائن کر لیا ہے اور اپنے اور شازیہ کے رشتے کی نوعیت کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اپنے بیٹے کو ٹھیک ہوتا دیکھ کے قمر صاحب نے اسے بیوی کا درجہ دیتے ہوئے اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں اسے سونپ دیں۔ آج شازیہ کی شادی شدہ زندگی بہت بہتر ہے، لیکن کبھی کبھی وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ دولت کا لالچ نہ کرتی تو شاید اس کی زندگی مختلف ہوتی۔ اس کے دل میں اس بات کی تکلیف آج بھی ہے کہ قمر صاحب کو اس سے جھوٹ بول کے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ قمر صاحب نے کبھی اپنی غلطی کے لیے اس سے معافی نہیں مانگی، اور شاید اسی لیے آج بھی شازیہ کے دل میں ملال ہے۔ کیا قمر صاحب کو اس سے معافی مانگنی چاہیے تھی؟